السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین. آج ہم فعل ثلاثہ مجرد اور فعل ثلاثہ مزید فی کے بارے میں دونوں کو اکٹھا کر کے ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا وجہ ہے کہ ہم باب مزید فی کا ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے اور مجرد کیوں اس کے وہ کیفیت پوری نہیں کر پاتا جو ہمیں اس میں لانا پڑتا ہے. تو پچھلی تقریباً 8 ابواب تھے. ماشاءاللہ بڑے صبر و تحمل سے آپ لوگوں نے وہ اٹینڈ کی. اس کی بہت سی چیز ایسی ہے کہ ہم اس کو دہرائیں گے لیکن ہم اس تفصیل سے نہیں دہرائیں گے کسی بھی اس کو. بس یہ کہ آپ کی یاد دہانی بھی ہوگی اور پھر آپ کو ایک طریقہ بتایا جائے گا کہ کس طرح معنی یاد کرنے ہیں, کیونکہ اصل میں معنی بھی بہت ضروری ہے. جب آپ کو معنی اس کیفیت کے معنی کیا ہوں گے اور اس کیفیت کے معنی ہوں گے. خاص طور پہ جیسے شروع کے باب میں یہ ہے کہ جیسے لازم ہے تو لازم کو متعدی بناتا ہے. لازم اس شخص کو اس کو کہتے ہیں کہ جو فعل ہے اس کا خود فاعل پہ اثر ہو رہا ہو, اور متعدی اس کو کہتے ہیں کہ فعل کا جو اثر ہے فاعل کر رہا ہو اور اس کا اثر دوسرے پہ پڑ رہا ہو, یعنی مفعول پہ پڑ رہا ہو, تو اس کو متعدی کہتے ہیں. تو آئیے پھر وقت کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں. اب ابھی جو ہے پڑھیں گے باب افعال اور باب تفعیل. وہ دونوں ایک ساتھ اس لیے میں نے رکھ دیے کیونکہ دونوں کا ایک ہی کام ہے. لازم سے متعدی بناتے ہیں. کون کون سے؟ باب افعال اور باب تفعیل. ٹھیک ہے. اس وقت ہم جو ثلاثی مجرد سے ہم باب سامعہ سے لیں گے, باب سامعہ سے لیں گے ایک لفظ, اس سے لکھیں گے. پہلے ہم سامعہ کا وہ کر لیں کہ سامعہ اس نے سنا, یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا, سمعان سننا. ٹھیک ہے. اسی وزن پہ جو سامعہ کے عین اسی یعنی یا مضارع بھی اسی وزن پہ آئے گا, ماضی بھی اسی وزن پہ آئے گا اور مصدر بھی اسی وزن پہ آئے گا. تو ہم نے جو لیا تھا عالمہ لیا. دیکھیں سامعہ عالمہ, عالمہ یعلم علما. اب ایک چیز اور یاد کر لیں کہ ہم جو ہے اس طرح یاد کریں, عالمہ یعلم علما. علما مانے کیا؟ جاننا. یہ یاد کرنے کا طریقہ کیا پھرتے دیکھیں گا. عالمہ یعلم علما جاننا. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ علما کے معنی جاننا, تو یہ ماضی میں لے کے جائیں گے اس نے جانا. یہ مضارع ہے, اس میں پریزنٹ ٹینس, ہاں جانتا ہے یعنی. ویری گڈ. تو یہ اس میں چلا گیا. تو اس میں ایک چیز آپ نے دیکھی کہ جو علم جاننا جو ہے یہ اپنی جو جانتا ہے اس طرح سمجھیں کہ آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو ایئرپورٹ پہ ایک جگہ لکھا ہے کسٹم اور دوسری جگہ لکھا ہے ڈپارچر. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کسٹم ہے, یہ آپ کو کسی نے بتایا, آپ جان گئے, خود جانے. ٹھیک ہے. تو وہ فیل جو ہے خود اس کو پتا چلا کہ یہ رائٹ پہ جانا ہے تو میں کسٹم چلا جاؤں گا اور لیفٹ پہ ڈپارچر کی طرف جاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ ایک بار ہوا, یعنی اس نے جانا, یہ بات خود جانا. ٹھیک ہے. عالمہ اس نے جانا,
یعنی اسی فعل جو فاعل ہے اسی نے فعل بھی اسی پہ اثر ہوا. ٹھیک ہے. یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا. بیٹھ جائیں, کرسی لے کے بیٹھ جائیں, کرسی لے لیں. ٹھیک ہے. یعلم وہ جانتا ہے جانے گا, علمن جاننا. ٹھیک ہے. اب اسی بات کو ہم باب افعال پہ اس لیے لائیں گے کہ متعدی بنانا ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے مفعول بھی آئے اس کے ساتھ, کیونکہ یہ کام کسی دوسرے نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو باب افعال کی جو ہے, باب افعال کا جو ماضی ہے علامہ, اعلم, یعلم, اعلامن. اعلامن مانے سیکھنا, سکھانا, دوسرے کو سکھانا. سیکھنا تو پھر اپنے پہ آ جائے گا, سکھانا. تو یہ عالم, یعلم, اعلامن, سکھانا, کسی دوسرے کو سکھانا, متعدی ہو گیا یہ. ٹھیک ہے. تو اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے, پہلے اس کو بھی دیکھ لیں کہ تفعیل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ تفعیل میں کیا ہے, اس کا جو ماضی ہے علمہ, یعلم, تعلیمن. اس میں بھی جو لازم تھا وہ متعدی بن گیا. اب متعدی بن گیا تو اس کا معنی بھی ہے اس نے سیکھا, اس نے سکھایا, وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا, اور طالباً سیکھنا. دونوں میں ایک ہی بات سیکھنا آ رہا ہے, سکھانا آ رہا ہے, دونوں میں ایک بات آ رہی ہے, سکھانا ہے. لیکن اس میں فرق کیا ہے, ہم ساری خصوصیت نہیں لکھ رہے, تھوڑی سی لکھی تاکہ فرق پتہ چلے. تو اس میں جو ہے ایک مرتبہ سکھانا, جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ وہاں پتہ چلا کہ آپ نے خود سیکھ لیا, وہ تو اس میں تھا لازم ہے, لیکن آپ نے کہا کہ یہ بھائی یہاں سے جاؤ گے اور وہاں ایئرپورٹ ہے, ایئرپورٹ سے آپ کو نا ڈپارچر لاؤنج مل جائے گا. کسی بندے نے بتا دیا آپ کو, آپ سیکھے ایک دفعہ دیا, بار بار وہ نہیں آئے گا کہ بھیا سنو پھر بتاؤں, سنو پھر بتاتا ہوں, ادھر سے اس پر نہیں جانا, ایسا کوئی نہیں کرے. ایک دفعہ بتائے گا آپ کو جو بھی ہے. تو ایک مرتبہ بتانے کے وہ جو کیفیت ہے اس میں اس باب میں آتا ہے, کس میں, باب افعال میں, ایک مرتبہ. جیسے انزلہ, نزلہ مانے اترا, نزلہ مانے اترا, نزلہ اترا مجرد سے, ثلاثی مجرد سے. تو اترا اس میں کیا ہے, خود اترا. کس کو آپ کہیں گے تو اس کا جواب نہیں ملے گا. ہم نے عام طور پہ یہ کہا تھا کہ جب آپ کو دیکھنا متعدی ہے تو اس فعل سے سوال کریں کس کو. اگر جواب نہیں آتا تو وہ لازم ہے, اگر جواب آتا ہے کس کو تو پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے, تو پھر یہ کہ آپ متعدی ہے. تو نزلہ وہ اترا, خود اترا ہے, فعل پہ خود ہی اثر ہوا فعل کا. ٹھیک ہے. اور انزلہ, انزلہ مانا اتارا, اتارا ایک مرتبہ اتارا. ٹھیک ہے. کوئی چیز ہے, ایک رکھا تھا آٹے کا تھیلا, میں نے یوں کر کے اٹھایا, یوں کر کے اتار دیا, ختم. ٹھیک ہے. انزلہ یعنی ایک مرتبہ اتارا. پھر یہ ہے کہ نزلہ, نزلہ مانے بار بار اتارنا, تدریج اتارنا, انتظامی یعنی کہ اہتمام کرنا. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے فرض کیا کہ آپ کو اینٹ لے کے جانی ہے یا ٹرک سے اینٹ اتارنا ہے, تو آپ انہیں اتاریں گے بار بار, تو نزلہ آپ بار بار اتار رہے ہیں, پھر رکے رہے, پھر دوسرا ٹرک آیا, پھر اتار رہے ہیں, تیسرے دن تیسرا ٹرک آیا, پھر اتار رہے ہیں. یعنی وہ بتدریجن ہوگا وہ کام. نزلہ بھی تو بار بار آپ کو نزلہ بہت یاد نزلہ. اچھا, تو نزلہ ینزل تنزیلاً, تنزیلاً مانے کیا, اتارنا, تنزیلاً مانے اتارنا.
اتارنا کیسے؟ بتدریجن. یہاں کیا تھا؟ ایک دفعہ انزالن تھا، ایک مرتبہ اتارے. یعنی عام طور پہ آپ قرآن میں آپ جب پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ جب انا جیسے اس میں لکھا ہے انا انزلنا، ایک دفعہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، تو انزلنا کون سا صیغہ ہے؟ 15واں صیغہ ہے. ایسے دیکھا جائے تو 14 صیغہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جمع اور تسنیہ کو ملا کے کہتے 15واں صیغہ ہوتا ہے. انزلنا ہم نے اتارا، تو اتارا ایک مرتبہ اتارا. تو انزلنا اتارا تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو اوپر کا آسمان میں کون سی لوح محفوظ پہ انزلہ، لوح محفوظ کو اتارا گیا رمضان میں، جو بھی جو کہتے ہیں، تو وہاں اتارا. اور باقی جو ہے نزلہ، پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ایسے 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 کر کے اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. ٹھیک ہے، تو نزلہ ینزل تنزیلاً، تو یہ اس میں آ جائے گا. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ جو تھا جو ثلاثی مجرد تھا جو لازم ہے، اس میں بھی متعدی ہوتا ہے، لیکن ہم وہ دیکھا ہم نے لفظ لازم کون سا ہے، تو لازم جو تھا اس کو متعدی بنانے کے لیے ہم نے باب فعال پہ لائے. باب فعال پہ اس میں لائے کہ جب ہمیں ایک دفعہ اتارنا تھا، کسی چیز کو ایک دفعہ اتارنا ہے بار بار، لیکن جب ہم اسی کو اتارنا ہے اور باب تفعیل میں لائیں گے تو اس کو بار بار اتارنا. جیسے تعلیم ہے، ہم یہاں جو سیکھ رہے ہیں علامہ سیکھ ہے نا، تو علامہ کیسے سیکھ رہے ہیں؟ ایک دفعہ تھوڑے آپ بار بار آ رہے ہیں، روزانہ آتے ہیں، یعنی جس دن کلاس ہوتی ہے اس دن آتے ہیں آپ لوگ، اور کتنے مہینے ہو گئے، اب تو ختم ہونے والا انشاءاللہ. تو آپ آتے رہے، تو اس کو علامہ میں بتدریجن جو ہے، ٹھیک ہے، تسلسل ہے، کثرت سے بھی جو کام ہو رہا ہے اس کو بھی اسی باب میں آئے گا، جو کام تسلسل سے چل رہا ہو وہ بھی اسی باب میں آئے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو رہا ہے؟ کلیئر ہے. اب یہ کہ ایک باب مفاعلہ ہے، اس کا کام کیا ہے کہ کام کرنے والے ایک سے زیادہ ہیں، اور یہ مقابلہ ہے. مقابلہ ایسا ہے کہ ایک کو دوسرے کے ذریعے برتری حاصل کرنا ہے. دو آدمی، دو گروپ، دو ملک کے دو فوجی وہ آرمی، دو آرمی آپس میں ہاں، تو وہ نہیں، دو سے مراد یہ کہ ایک وہ ہے اور دونوں فائل ہیں، دونوں کی جو کیفیت ہے وہ فائلی ہے. یعنی میں آپ کو مار رہا ہوں تو آپ بھی مجھے مار رہے ہیں، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، میں بھی وہی کام کر رہا ہوں، اور میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو مار دوں اور میں چاہتا ہوں آپ کو مار دوں، تو دونوں کی حیثیت کیا ہے؟ فائل کی ہے. تو یہ اس کیفیت میں آتے ہیں کہ کام کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں اور باہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے، یعنی آپ جتنی کوشش آپ کریں اتنی کوشش میں بھی کر رہا ہوں، تو اس میں آتا ہے. تو اس کا جو ہے ہم نے باب نصرہ سے لیا، نصرہ ینصرو نصرن، ٹھیک ہے. تو قتل یقتلو، یہ یقتلو کیوں ہے کہ ینصرو ہوتا ہے، تو اس وزن پہ یقتلو ینصرو یقتلو ینصرو، دیکھیں ایک وزن ہے نا. اور قتلن، قتلن اس کا یاد کرنا، قتلا یقتلو قتلن، قتل کرنا. تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے قتلا ماضی ہے تو کیا ہوگا؟ اس نے قتل کیا. یقتلو ہے تو اس میں دو معنی ہوں گے کہ ایک تو پرزینٹ کا ہوگا، حال کا ہوگا، اور دوسرا مستقبل، وہ قتل کرتا ہے یا قتل کرے گا. اور قتل کے معنی مصدر ہے، مصدر اسم ہوتا ہے قتل کرنا. یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے آپ جب بھی یاد کریں گے تو قتل اور یقتلو قتلن. میں ایک چیز اور اس لیے نہیں بتا رہا، امر بھی لوگ یاد کرتے ہیں. امر آپ کو پتا ہے کس طرح کرنا ہے، آپ کو امر بنانا آتا ہے، میں دیکھا پرفیکٹ ہے آپ لوگ. میں اچھا
عمل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ عام طور پہ سب سے پہلے جو ہے کیا تھا یہ علامت مضارع یقتلو یقتلو یہاں لکھ دیتا ہوں. دیکھیے یہاں لکھ رہا ہوں بھائی یک مضارع سے ہی مضارع سے بنتا ہے اور یہ یقتلو نہیں بلکہ تقتلو ہوگا, مخاطب سے بنتا ہے تقتلو. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم کو بنانا ہے تقتلو یقتلو ٹھیک ہے. تو ہمیں بنانا کیا ہے یتان. پہلا کام کیا کریں گے ہم, دوسرا پہن لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلا. علامت مضارع پہلے یہ کریں گرا دیں, کوئی بھی کام کریں آپ گرا دیتے تا نکال دیا ہم نے, ایسے نکال دیا تاکہ ٹھیک ہے. آخر میں جزم دے دیا. ٹھیک ہے, پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا ہے تو الف لگایا اور پھر کیا کرتے ہیں جزم کے بعد اگر پیش ہے تو پیش کرنا ہے. ہاں تو یہاں کیا ہے پیش ہے تو یہ یہاں پیش لگے گا. یہ ہو گیا امر. جزم کے بعد پیش ہے این کلمے پہ پیش پہ حرکت آئے گی, باقی زبر زیر پہ نہیں ہوگا, زیر ہی لگے گی. زبر ہو یا زیر ہو تو پھر زیر لگے گا. زبر ہو یا زیر ہو تو زیر لگے گا, لیکن اگر پیش ہو تو پیش لگے گا. اس طرح میں نے یاد کیا کہ پیش ہو تو پیش ورنہ زیر. وہ یہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے. بات وہی ہے زبر نہیں آئے این پہ نہیں, این کلمے پہ دیکھتے ہیں چیزیں. دیکھیے میں بتاؤ اس کا پہلے دیکھ لیں گے. دیکھیں ابھی دیکھیں یہ ہے, آپ دیکھیں گے یہ فے کلمہ ہے, پہلے والے میں دیکھیں. یہ این کلمہ ہے, یہ لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے, تو این کلمے پہ کیا ہے پیش. پیش کوئی اور لفظ لے دیں. ذرا بند سامعان یسمعو تسمعو لکھے صحیح کر رہے ہیں تسمعو. ٹھیک ہے, تو پہلا کام کیا کہا ہم نے علامت مضارع کی بات. علامت مضارع گرا دیا. ٹھیک ہے, آخر میں جزم دے دیا. پڑھا جا رہا ہے. اب اس میں دیکھ لیں فی کلمہ این کلمہ لام کلمہ. این کلمہ اس میں کون سا ہے میم. میم پہ کیا ہے زبر ہے. تو جب یہاں ہم الف لکھیں گے, الف لکھا تو این کلمے پہ کیا زبر ہو یا زیر ہو تو زیر لگتی ہے. تو اسما یہ ہوگا اسما. سنو تم سن تو سن ہاں اسما تو سن. کلیئر ہو گیا, یاد آ گیا. کیا ہاں نہیں جو ہے پہلے نہیں میں وہ رہے گا پورا. یہ لا یہ ہو جائے گا تے لا تک میں اس میں پیش نہیں ہوگا, وہ آخر میں جو سکون آ جائے گا. لا تک میں تو مت کر تو مت سن مطلب ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں دوبارہ. تو قتلا یقتلو قتلن قتل کرنا. اب یہ ہے قاتلا یقاتلو مقاتلاتن یا قتالن. اس کے معنی اس کی یاد کرنے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا, لڑنا, جنگ کرنا, یہ معنی ہوتے ہیں. جب ہوگا عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں نا گرامر کیوں پڑھا جاتا ہے. اب دیکھیں گرامر آپ کو پتا ہو آپ گئے یہاں تو قتل کرنا ہے لیکن یہاں قتل کرنا نہیں ہے. اب بغیر گرامر پڑھے تو قاتل میں نے کہا مارنے والا نہیں, یہی تو کہے قاتلہ ہے. یہ قاتل نہیں قاتلہ ہے. یقاتلو ہے. مقاتلاتن یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا یعنی لڑنا جنگ کرنا. ٹھیک ہے, دونوں جو ہے ایک ہی کام کر رہے ہیں. وہ مجھے مارنا چاہ رہا, میں اس کو مارنا چاہ رہا ہوں.
دونوں فائل ہیں. قاتلہ جو ہے کون سے باب سے ہے؟ مفاعلات میں مفاعلتن